من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعملون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. پھر کیا ہوا ہے کافروں کو کہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، داہنی طرف سے اور بائنی طرف سے جٹ کے جٹ. کیا وہ لالچ رکھتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ وہ نعمتوں کے باغات اور جنت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں. بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے جس چیز سے اسے وہ جانتے ہیں. مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی کہ ہم اس پر پوری طرح قادر ہیں کہ ہم بدل دیں ان کی جگہ پر ان سے بہتر لوگوں کو. اور وما نحن بمسبوقین، اور ہم ان سے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے جھگڑتے ہوئے اور کھیل کود کرتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ لوگ پا لیں گے اس دن کو جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. جس دن وہ لوگ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ لوگ انہی نشانیوں کی طرف جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے. نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر طاری ہوگی، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ سورہ معارج کا دوسرا رکوع ہے. پہلے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے سنی. قیامت کا تذکرہ اس سورت میں اللہ پاک نے کیا ہے. سورت کے آغاز کے اندر یہ پوچھا گیا تھا سأل سائل بعذاب واقع، کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا. عذاب کے واقع ہونے اور عذاب کے آنے کے تعلق سے یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ للکافرین لیس لہ دافع، کہ یہ عذاب واقع ہوگا اور یہ کافروں کے لیے ہوگا. لیس لہ دافع، کوئی طاقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو روکنے کی. پہلے رکوع میں قیامت کے متعلق اور عذاب کے متعلق تذکرہ تھا. اسی کے تعلق سے دوسرے رکوع کے اندر بھی باتیں ہیں. اللہ پاک اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ، مراد مکے کے کافر ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟
کہ یہ آپ کی طرف تو دوڑے دوڑے آتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات سنتے ہیں تو آپ کی بات سننے کے بعد بجائے قبول کرنے کے، ماننے کے، عمل کرنے کے، وہ اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتے۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آتے تو ہیں دوڑتے ہوئے، دائنی طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، اور جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں، جٹ کے جٹ آتے، لیکن آنے کے بعد انہیں جو کرنا چاہیے تھا اپنی آخرت بنانے کے لیے وہ کام نہیں کرتے۔ آتے ہیں، بات سنتے ہیں، قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، اور پھر مذاق اڑاتے۔ اور ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں اور نعمتوں کے باغات میں رہیں، جنت میں رہیں، ہر ایک اس میں سے چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں، اسے عملی جامہ پہناتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات و صفات کے اندر نہ جانے کتنی چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ آج کے جو مشرک ہیں وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، 33 کروڑ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کے جو دھرم گرو ہیں وہ اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں وہ اللہ کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کو شریک کرتے۔ تو ایک طرف اللہ کو یکا و تنہا ماننے والے، لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے جنہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، دونوں جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایک طرف ماننے والے لوگ ہیں، ایک طرف نہ ماننے والے لوگ ہیں، دونوں کا انجام یکساں کیسے ہوگا؟ دونوں کو کس طرح نوازا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ کس چیز سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مما مہین، منی کے ناپاک قطرے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس میں ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی، اس لیے انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ ایک انسان جو اپنی پیدائش کو جانتا ہو کہ میرا وجود کیسے ہوا اور میرے وجود کی بنیاد اور آغاز کیا ہے، وہ اکڑے، غرور کرے، تکبر کرے، ظاہر بات ہے ایسی کوئی چیز نہیں۔ مٹی سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کرنے کے لیے نکاح، شادی، تزاوج کا سلسلہ رکھا کہ نکاح کے بعد ایک مرد ایک عورت ملاقات کرتے ہیں، خصوصی ملاقات کرتے ہیں، تو دونوں کے ناپاک قطرے سے اللہ پاک کسی بچے کو وجود عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر اگر غور کریں تو اس میں اکڑنے کی، غرور و تکبر کرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اگر غور کرے تو آدمی تھوڑا سا شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میرا وجود کیسے ہوا اور میری پیدائش کا سبب کیا ہے، منی کا ناپاک قطرہ۔ لیکن اللہ نے توالد و تناسل کے لیے یہی نظام بنایا ہے، ایک نر ایک مادہ کی ملاقات سے بچوں کا وجود ہوتا ہے۔ تو اکڑنا کس بات پر؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ مجھے مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم ہے، یہ خود اللہ پاک اپنی قسم کھا رہے۔ مشارق مشرق کی جمع ہے، مغارب مغرب کی جمع ہے،
سورج روزانہ الگ الگ جگہوں سے نکلتا ہے اور الگ الگ جگہوں پر غروب ہوتا ہے. اسی لیے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے. سورج اور چاند کے نکلنے کی جگہیں مختلف ہوتی ہیں روزانہ، اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہے. اللہ پاک کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جب سے یہ نظام بنا ہے آج تک اس میں ایک سیکنڈ کا بھی تخلف نہیں ہوا. اللہ پاک اپنی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں انا لقادرون، کہ ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس بات پر کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہم ان کو ہٹا دیں گے، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم ان کو موت سے دوچار کر دیں گے، اور پھر ان کی جگہ ہم ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کریں. قرآن کریم میں ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. آگے آئے گا کہ اگر یہ لوگ اللہ اس کے رسول کو نہیں مانیں گے، منہ موڑیں گے، اعراض کریں گے، کفر و شرک پر جمے رہیں گے تو ہم ان کو ہٹا دیں گے. یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ ہم دوسرے لوگوں کو بدل کر کے لائیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے. تو اللہ پاک یہاں پر اپنی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹا کر ان کے بدلے میں ان سے بہتر لوگوں کو ہم پیدا کریں اور ان کی جگہ دے دیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فذرہم، ان کافروں کو آپ چھوڑ دو، یہ جھگڑتے ہیں جھگڑنے دو. وَيَلْعَبُوا، یہ کھیل اور مستی میں مبتلا ہیں، ان کو کھیل اور مستی میں مبتلا رہنے دو. حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ پالیں اس دن کو جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یوم آخرت. جس دن ساری دنیا کے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کا حساب و کتاب کرے گا، اور پھر ان کے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، آپ کے ذمہ دعوت و تبلیغ ہے، آپ وہ کام کرتے رہیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ ان کو چھوڑ دو، اپنا کام کرتے رہو. زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا ہے، زبردستی کسی کو اہل ایمان میں شامل نہیں کرنا ہے. آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، جو مانتے ہیں وہ مانیں گے، جو نہیں مانیں گے آپ انہیں چھوڑ دو. وہ جھگڑتے رہیں، بحث و مباحثہ کرتے رہیں اور کھیل و مستی میں مبتلا رہیں، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یہ دن مرنے کا دن بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے متعین ہے اور ہر ایک سے اس وعدہ ہے کہ ایک وقت تمہیں موت سے دوچار کریں گے. ایک دن ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے جب وہ موت سے دوچار ہوتا ہے. یا تو اسی طرح آخرت کا دن مراد ہے جس دن اللہ پاک حساب و کتاب کریں گے، وہ دن سب کو ملنے والا ہے. آگے اسی کی تائید میں ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہ ہر شخص اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلے گا. اللہ تعالیٰ جب اس دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، جسے قیامت کہتے ہیں، تو اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے جس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، حتیٰ کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. آج آپ دیکھو کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ایک آواز ہوتی ہے، لیکن یہی آواز جب زیادہ ہوتی ہے، جیسے ایٹم بم گرایا گیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پر، تو کیا ہوا؟ ایک لمحے میں پورا شہر ختم ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ، ان کا وجود ختم ہو گیا تھا، پانی بن کر کے لوگ بہہ گئے تھے.
بھاپ بن کر کے لوگوں کا وجود ختم ہو گیا تھا. تو جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو وہ آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا تمام مخلوقات کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح دنیا ختم ہو جانے کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا، اور 40 سال کے بعد اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر سب اپنی قبروں سے نکل کر کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ وجود عطا کریں گے، دوبارہ انہیں زندگی دیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا. پھر یہ وجود ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ختم ہوا تو کچھ تھا تو جو ختم ہوا. جب یہ تھا اسی کو دوبارہ اللہ وجود عطا کریں گے. ہوگا کیا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جتنے لوگ قبروں میں دفن ہوں گے، جتنی مخلوقات تھی جن کا انتم سنسکار ہوا ہوگا، سب کے سب اس طرح نکل کر کے آئیں گے، مٹی میں ملے ہوں گے، نکل کر دوڑتے ہوئے آئیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک مقررہ جگہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے، نیکی اور بدی میں فرق نہیں کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرتے تھے، قیامت ہوگا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کو مانتے نہیں تھے. لیکن جب ان کو دوبارہ زندگی ملے گی تو انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم جن چیزوں کا انکار کرتے تھے وہ چیزیں صحیح تھی. انہیں شرمندگی ہوگی. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گے. ترحقہم ذلہ، اور ان پر ذلت مسلط ہوگی. ان کے وجود سے معلوم ہوگا کہ ان پر ذلت مسلط ہے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن. بسم اللہ الرحمن